کتاب المعاملات، تجارتی معاملات کے شرعی احکام، مولانا محمد عمران اشرف عثمانی PhD، استاد حدیث، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عملی ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول جس طرح الفاظ سے ہوتا ہے اسی طرح عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے ادا کیے بغیر باہمی رضامندی سے کسی چیز کا لین دین کر لیا، یعنی خریدار نے پیسے دے دیے اور بائع نے چیز خریدار کے حوالے کر دی، تب بھی بیع ہو جائے گی اور اسے بیع تعاطی کہا جاتا ہے۔ عاقدین، پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ۔ بیع کا دوسرا رکن عاقدین ہے، پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ۔ بیچنے والے کو بائع، سیلر کہا جاتا ہے، جبکہ خریدنے والے کو مشتری، بائر کہتے ہیں۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عاقل و بالغ ہونے چاہیے یا اتنا بڑا بچہ بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے جسے خرید و فروخت کی تمیز ہو۔ ثمن یعنی کہ پرائس۔ تیسرا رکن ثمن یعنی پرائس ہے، جو قیمت عاقدین کے درمیان طے ہو اسے ثمن کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی مال ہو، لہٰذا کوئی بے قیمت چیز ثمن نہیں بن سکتی۔ اسی طرح بغیر ثمن ذکر کیے کوئی بیع نہیں ہو سکتی۔ مبیع، سبجیکٹ میٹر آف سیل۔ چوتھا رکن مبیع، سبجیکٹ میٹر آف سیل ہے۔ جس چیز کو بیچا جائے اسے مبیع کہتے ہیں، مثلا کپڑا یا گاڑی وغیرہ۔ جس چیز کو مبیع بنایا گیا ہے اس کی صحت کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، وہ چیز شریعت کے لحاظ سے مال ہو، لہٰذا شراب، خنزیر اور مردار کی بیع صحیح نہیں کیونکہ وہ شریعت کی نگاہ میں مال نہیں۔ نمبر 2، وہ چیز موجود ہو، لہٰذا کسی ایسی چیز کی خرید و فروخت جو ابھی پیدا نہ ہوئی ہو، جیسے پیٹ میں بکری کا بچہ۔ اسی طرح درخت پر پھل آنے سے پہلے پھل کی بیع جائز نہیں کیونکہ وہ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ نمبر 3، وہ چیز معین ہو، لہٰذا کسی غیر متعین چیز کی فروختگی ناجائز ہے، مثلا بائع یہ کہے کہ ایک چیز تمہیں بیچی اور یہ نہ بتائے کہ وہ کیا چیز تھی۔ نمبر 4، وہ چیز مملوک ہو، یعنی بائع کی ملکیت میں ہو، لہٰذا جو چیز کسی دوسرے کی ملکیت یعنی کہ آنرشپ میں ہو اسے فروخت کرنا صحیح نہیں۔ اس طرح کسی ایسی چیز کو بیچنا جائز نہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو، مثلا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی بیع جائز نہیں کیونکہ وہ بائع کی ملکیت میں نہیں ہے۔ حقوق کی بیع۔ حقوق یعنی کہ رائٹس کی فروختگی کا حکم یہ ہے کہ ایسے حقوق جن کا کوئی مادی وجود نہ ہو تو اگر وہ کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے ہوں، مثلا حق شفا، پریمپشن رائٹ، یا وہ حقوق جو مستقبل میں ثابت ہوں جیسے حق میراث، یا وہ حقوق جو قابل انتقال نہ ہوں، مثلا قصاص لینے کا حق، ان سب کی فروختگی ناجائز ہے۔ البتہ دوسرے استحقاقات مثلا پانی کا حق، راستے کا حق یا تجارتی حقوق جیسے ٹریڈ لائسنس وغیرہ، ان کی فروخت جائز ہے۔